حضرت صوبان رضی اللہ عنہ جو حضور کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا، دوسرا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ موضوع جو ہندوستان میں جہاد کرنے کے حوالے سے حدیث طیبہ میں آیا، اگر ہم کتب حدیث کا تتبع کریں، کتب حدیث کا مطالعہ کریں، تو تاریخ اسلام میں بڑے بڑے اکابر محدثین گزرے ہیں، اور ہمارے ہاں ایسے افراد بھی ہیں جہاں غلبہ اسلام کی بات آتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے، جہاں مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرنے والے معاملات کی بات آتی ہے تو یہ افراد کہ جو اپنے آپ کو بظاہر کلمہ گو کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں تنفر دین موجود ہے، بغاوت دین موجود ہے، اور ان کے دل کے اندر بزدلی موجود ہے، تو وہ اس طرح کی روایات، احادیث اور معاملات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور کتنے اس طرح کے آزاد خیال، آزاد منش اور لبرل سوچ رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے معاملات کا انکار کر دیا اور روایات کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو داخل کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر اس سلسلے کے اندر ہم محدثین کی کتب کا تتبع کریں اور مورخین بالخصوص ان کے حوالے سے ہم معاملات کو دیکھیں تو اس سلسلے کے اندر محدثین میں وہ نام جو سرخیل کہلاتے ہیں اور جن کی کتاب صحیح بخاری جس پر امت کا اجماع ہے، اس کی صحت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد مسلمانوں کے پاس سب سے صحیح ترین کتاب وہ بخاری ہے، تو یہی بخاری ہیں جن کے استاد امام نعیم بن حماد کتاب الفتن، اس میں غزوہ ہند کے متعلق حدیثیں لے کر آتے ہیں، اور مکمل ایک باب باندھا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر امام بخاری کے استاد نے کتاب الفتن میں، اور انہوں نے احادیث درج کی۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر باب باندھ کر اس میں حدیث کو درج کیا، اور خود امام بخاری علیہ رحمہ غزوہ ہند سے متعلق حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ ہند کے اندر ایک عظیم معرکہ ہونے والا ہے، ہند کے اندر ایک عظیم لشکر کشی ہونے والی ہے، ہند کے اندر ایک عظیم جنگ کی آگ لگنے والی ہے کہ جس میں مسلمانوں کو خدا غلبہ عطا فرمائے گا، اور آپ نے تاریخ کبیر کے اندر ان روایات کو درج کیا۔ امام بہقی کو اٹھائیں تو آپ نے سنن کبریٰ میں دلائل النبوہ کے اندر ان احادیث کو جمع کیا، حاکم نے مستدرک کے اندر یہ حدیثیں درج کی، امام طبرانی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی معجم الاوسط کے اندر یہ حدیثیں درج فرمائی، امام سیوطی نے جمع الجوامع کے اندر اس طرح کی احادیث اور اس موضوع کی احادیث کو درج کیا، امام نووی نے فیض القدیر کے اندر اس موضوع کی حدیث کو درج کیا، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر اس کو درج کیا، امام بغدادی نے تاریخ کبیر کے اندر اس کو درج کیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو درج کیا، اور امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر پورا باب باندھا غزوہ ہند کے متعلق۔ اور وہ باب کیا ہے اور وہ حدیثیں کیا ہیں کہ ان قریب ایک جنگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے، سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ یعنی رسول اللہ نے صحابہ کرام کو ترغیبات دلائیں کہ غزوہ ہونے والا ہے، اور اس میں شرکت کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس میں جائے گا، جو اس میں موجود ہوگا، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، بہقی نے اس کو نقل کیا کہ اگر ابو ہریرہ اس کے اندر شریک ہوا تو جب لوٹے گا تو جہنم سے، آگ سے آزاد ہوگا۔ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ویسے ہی وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اس فضیلت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس میں شریک ہوا تو جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں شرکت کرنے والوں کی، ابو ہریرہ کو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور پھر اسی موضوع سے متعلق امام بخاری کے استاد نے جو روایت نقل کی اس میں بھی یہ آیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا۔ رسول اللہ نے جنگ کی بھی خبر دے دی اور اس جنگ میں ہونے والی فتح کی بھی بشارت دے دی، اور مزید فرمایا حتیٰ کہ وہ حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ جو ہندوستان کے اوپر تسلط ہوگا سامراج کا تو ان ہندوؤں کو مسلمان اپنی بیڑیوں میں جکڑیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ واپس لوٹیں گے تو ابن مریم کو شام میں پائیں گے،
یہ وہ حدیث ہے امام بخاری کے استاد نے اپنی کتاب میں نقل کی جو اس بات کو درج کر رہی ہے کہ یہ غزوہ کب ہونے والا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ تیسری عالمی جنگ کا وقت ہوگا دنیا میں، اور اس سلسلے کے اندر آپ علماء تصوف کو پڑھیے، عارفین کو پڑھیے، ان کے کلام کو پڑھیے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کس کس طرح کے معاملات بیان فرمائے ہیں۔ ابھی جو دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے اپنی ناجائز ریاست اس کا تسلط قائم کیا ہوا ہے، اور غزہ کے مسلمانوں کو کس طرح خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، اور وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول اس کو گرا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ الامان الامان، وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ پاکستان، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے بھائیو، یہ کسی نے ہمیں تشت میں رکھ کے نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا راز ہے۔ یہی وجہ ہے، پچھلے جمعے بھی ہم نے عرض کیا تھا، پچھلے خطاب میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کو جتنا توڑا گیا ہے اور جتنا اس کو لوٹا گیا ہے، اگر وہ امریکہ جیسی ریاست بھی ہوتی تو اب تک اس کے چیتھڑے اڑ چکے ہوتے، لیکن یہ پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ والوں کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے ہند کی طرف سے خوشبو آتی ہے، ہند کی طرف سے مجھے خوشبو آتی ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر غور کریں، بڑے بڑے اکابر اولیاء انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اور وہ آ کر عرب سے ہندوستان میں بس گئے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے 10 مرتبہ ہندوستان پہ لشکر کشی کی، لیکن غلبہ نہیں ملتا تھا، اور اس ایک طرف ہندوستان میں خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور پرتھوی رائے چوہان اس کا یہاں پہ دبدبہ تھا، اور اس کو گھمنڈ تھا کہ ہماری فوج اتنی ہے جتنی آسمان کے تاروں کی تعداد ہے۔ ادھر محمود غزنوی صاحب وہ حملہ کرتے، ہر دفعہ شکست فاش ہوتی، لیکن پھر جب وہ کافر اپنی سرکشی میں بڑھا تو یہی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے فرمایا کہ پرتھوی راج اگر تو ہماری بات نہیں مانتا تو ہم تجھے پکڑ کر مسلمان فوج کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ آپ کا کہنا تھا، آپ کی زبان سے نکلنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے خواب دیکھا کہ آپ کو ایک مرد درویش بلا رہا ہے، اور وہ درویش کہتا ہے کہ آؤ ہندوستان پر حملہ کیوں نہیں کرتے، اور محمود غزنوی کا حال یہ تھا کہ کئی مرتبہ شکست ہو چکی تھی، لیکن پھر دوبارہ لشکر تیار کیا، اور بالآخر مسلمان اس ریاست پر، ہندوستان پر پھر اسلامی پرچم لہرایا۔ اور وہ ہندو جنہیں یہ گھمنڈ تھا کہ ہماری فوج تو ستاروں کے برابر ہے، وہ فوج سب کی سب غارت ہو گئی، وہ خاک میں مل گئی۔ یہ اللہ والوں کی روحانی مدد تھی کہ ان تمام کی طاقت ڈھیر ہو گئی۔ اب آپ غور کریں، پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چل رہی ہے، ابھی جو حالات ہیں مئی 2025 کے اندر، پاکستان یہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، ہندوستان بھی کیا ہے؟ ایٹمی قوت ہے۔ پوری دنیا ڈرتی ہے کہ یہ دونوں جس طرح دشمن ہیں، اگر انہوں نے یہ بم استعمال کر لیا تو کیا حال ہوگا، کتنا بڑا رقبہ تہس نہس ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر بمز ہیں ان کی تعداد، ہندوستان کے پاس جو اس کے پاس ان ایٹمی بموں کی تعداد، اگر یہ سارے ہی چل گئے تو دنیا تو ایک بڑا حصہ جو اس کا وہ نقشے سے مڑی آئے گا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ ان پر بہت سی چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں گے، ایک بزرگ جن کا نام ہے نعمت اللہ شاہ ولی، انہوں نے بالخصوص ہندوستان کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا کہ ہندوستان کب آزاد ہوگا، انگریز جب جائیں گے تو کس طرح کی غیر منصفانہ تقسیم کر کے جائیں گے، پھر اس کے بعد پاکستان کتنے سال تک بغیر ٹوٹے چلتا رہے گا، پھر کتنے سال میں ٹوٹ جائے گا، سب انہوں نے بیان کیا آج سے کئی سو سال پہلے۔ اور پھر ہندوستان میں کس طرح ہندوتوا پارٹی اس کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، اور پھر
ہندوستانیوں کے ساتھ اہل پاکستان ان کی جنگ ہوگی. آپ اگر آج کی جنگ کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی، نیوکلیئر پاور، اسی طرح ہمارے پاس شاہین ابدالی، درار جو ٹینک موجود ہے نا، اور میزائل موجود ہیں. میزائل سسٹم بھی ہے، دفاعی سسٹم بھی ہے. لیکن سن 65 کی جنگ کے اندر آپ جو لوگ موجود تھے، آج آپ یہاں سے جنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ہندو سادھو، اگر آپ بات کرتے ہیں کالی دنیا کی اور مہاکال دنیا کی، تو بڑے بڑے ہندو سادھو اور پنڈت وہ بیٹھے ہوئے ہیں آگھور لے کر، اور وہ بیٹھے ہوئے تپسیاؤں کے اندر، اور وہ ناگی بابا جو 10 سال کے بعد نکل کر آتے کمبھ کے میلے کے اندر، وہ اپنی تپسیاؤں اور ان کے پاس جو کالی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے اوپر استعمال کر رہے ہیں بیٹھ کر. کس کے اوپر؟ جنگیں میزائلوں سے بھی لڑی جاتی ہیں، لیکن حقیقی جنگ وہ اللہ والوں کی معیت میں ہی ہوتی ہے. بڑے راز کی بات عرض کر رہا ہوں آج. جنگیں کس سے جیتی جاتی ہیں؟ اللہ والوں کی معیت میں جیتی جاتی ہیں. سن 65 ہو، اس کے بعد 75 ہو، پاکستان کی جو دفاعی پوزیشن ہے، پاکستان نے اٹیک نہیں کیا. اسلام بھی ہمیں منع کرتا ہے لشکر کشی کرنے سے. ہاں دفاع کرو اپنا، ہم کیوں کسی پہ حملہ آور ہوں؟ دفاع کرنا ہے ہم نے. تو پاکستان جب بھی آیا ہے میدان میں اپنے دفاع کے لیے آیا ہے، جواب دینے کے لیے آیا. لیکن جس فوج سے ٹکرایا، جس طاقت سے ٹکرایا، وہ ہم سے 4 گنا زیادہ تھی. لیکن 65 کے اندر آج بھی جو لوگ موجود تھے، اور اس وقت جو اخباروں میں سرخیاں لگتی تھیں اور لوگ زبانی جس بات کو بیان کرتے تھے وہ یہی تھی کہ جہاز سے بم تو گرائے جاتے ہیں، لیکن ان بموں کو جس نشانے پر تاکا جاتا ہے اس نشانے پہ نہیں لگتے. سبز لباس میں کوئی بزرگ ہے جو اس کو پکڑ لیتا اور پکڑ کے دریا میں ڈال دیتا ہے. بالخصوص سکھر اور روڑی کے درمیان جو پل ہے جس کو نشانہ بنایا گیا، ٹینک لگا دیے گا، اور وہاں پہ خواب میں آ کر کہا جا رہا ہے بریگیڈیئر اور وہاں پر جو کیپٹن ہے، ہٹا لو اپنے ٹینک. تمہاری جنگ، اس کے لیے تمہارے اسلحے موجود ہیں، لیکن تمہارے ساتھ روحانی قوتیں موجود ہیں. تم تنہا نہیں ہو، پریشان نہ ہو، کوئی اور مورچہ سنبھالو. اس مورچے پر تمہارا تحفظ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اس مورچے پر تمہارا دفاع اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. اور آپ دیکھیے دنیا چلتی رہے گی. پاکستان کی نیوکلیئر طاقت یہ اس کے دشمنوں کو مرعوب رکھے گی. احمد اللہ شاہ انہوں نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن ان کی آپ گفتگو کو اگر پڑھیں اور ان کے اشعار کو پڑھیں، ان اشعار کے اندر کہیں پر بھی اس ایٹم بم کے استعمال کا ذکر نہیں ملتا. بلکہ ذکر کیا ملتا ہے؟ ابھی آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا. ابھی جو جنگ چل رہی ہے، نعمت اللہ شاہ کئی 100 سال پہلے کہتے ہیں کہ جب یہ جنگیں شروع ہوں گی اور کفار مسلمانوں کے اوپر آئیں گے اور مسلمانوں کو تاراج کرنا چاہیں گے. اور آج آپ دیکھیے ہندوستان کے ساتھ فرانس بھی موجود ہے. فرانس کی ٹیکنالوجی، رافیل موجود ہے. رشیا کا رقبہ چاند سے زیادہ بڑا ہے. کس سے؟ پاکستان جتنے 22 ملک رشیا میں آ جائیں گے، اتنا بڑا رشیا ہے. کتنے ملک؟ پاکستان جیسے 22 ملک رشیا میں آ جائیں گے، اتنا بڑا رشیا ہے. وہ ہندوستان کی بیک پہ کھڑا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیے ابھی جو ڈرون گرائے جا رہے ہیں وہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں؟ اسرائیل کے. اسرائیل ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کل عالم کفر ہندوستان کے پیچھے ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہندوستان کے پیچھے ہے. پھر پاکستان کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ پاکستان کے پاس کون سا ساتھ ہے کہ جو اس کو دفاع میں مدد کرے گا اور بظاہر اس کو اسلحے کے اندر مدد کرے گا؟ اور کون سا ساتھ ہوگا جو دفاعی طور پر دعائیہ انداز میں اس کی مدد کرے گا؟ 2 چیزیں ہیں، ایک دفاعی آلات میں اور ایک دعا میں. ابھی ایک وار کون سی چل رہی ہے؟ وہ اسلحے کی چل رہی ہے. اور ایک جنگ کون سی چل رہی ہے؟ وہ دعاؤں کی چل رہی ہے. کون سی؟ وہ دعاؤں کی جنگ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حال کیا ہوگا؟ ہندوستان، یہ لوگ اپنے جنگی آلات کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اور مسلمانوں پر کس طرح حملہ کریں گے؟
کہ بالخصوص یہاں تو حملہ آور ہوں گے، وہاں جو مسلمان ہیں ان کا جینا محال کر دیں گے، لیکن ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ پاکستان کے لیے مدد کہاں سے ظاہر ہوگی؟ پڑوسی ملکوں سے۔ اور فرماتے ہیں لشکر منگول آید از شمال بحرعان، فارس و عثمان ہماچارہ گرا پیدا شود۔ فرماتے ہیں منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران فارس والے اور عثمان کرلوس مراد ترکی والے، وہ بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ تو جو پاکستان ابھی جنگ اور پھر آگے جو جنگ چلنے والی ہے، اس میں براہ راست کون کون داخل ہونے والا ہے؟ چائنا۔ چائنا آخر تک آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہاں سے رافیل آتا ہے، ریڈار پر نہ آ سکے، لیکن پاکستان نے اپنا اس طرح کا سسٹم تیار کیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے وہ رافیل کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اور دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس جہاز کو مار کے گرایا گیا، اور آپ نسبت بھی دیکھیں 5 ٹن پاک کی نسبت سے پورے 5 گرائے گئے ہیں۔ کتنے؟ 5 جہاز مار کے گرائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو شور شرابہ کر رہے ہیں 5 ہی کیوں گرائے، 10 گرا دیتے، 20 گرا دیتے۔ ابے بھائی آپ کو کیا پتا جنگ کیسے لڑی جاتی ہے؟ آپ روزانہ زوجہ سے مار کھاتے ہو، اس کی 2 باتوں کا جواب نہیں دے پاتے۔ عورتوں سے تم لڑائی میں نہیں جیت پا رہے ہو، تم کافر سے لڑائی میں جیتو گے، اور پھر تبصرہ کرنے کے لیے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، اگلے مورچوں پر جا کر کہ جہاں پر ہر وقت یہ کھٹکا اور خطرہ ہو کہ اب گولی آئی، کہ اب راکٹ آیا، کہ اب بم آیا، وہاں پر سینہ تان کر شیر کی طرح بیٹھے رہنا اور پہرا دینا، یہ کچھ اور بات ہے۔ یہ وہ مائیں جنہوں نے اپنے سپوت تیار کیے، اور وہ نوجوان جن پر پاکستانی قوم کو فخر ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ جب تک یہ ویر وہاں پر موجود ہیں تو کوئی تیر ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ خدا نے انہیں وہ جرأت عطا فرمائی ہے، خدا نے انہیں وہ غیرت عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم سکھ کی نیند سو، تم چین کی نیند میں لو، لیکن ہم تمہارے لیے راتوں کو جاگ کر وہاں پر پہرے داری کریں گے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے، ہو، آپ کو کسی کے مزوں سے معاملات ہوتے ہوں، لیکن اصل جنگ یہ تو ایمان سے لڑی جاتی ہے۔ یہ تو وہ جوان ہیں جو صف اول کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم تو کسی صف میں بھی نظر نہ آئے، اور پھر معترض ہوں کہ یوں کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا۔ نہ 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 نہ، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ پاکستان، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، یہ مخلصین ہیں۔ اور آپ یہ دیکھو کہ وہ جس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ پہ حملہ کرتے ہیں، یہاں لڑا نہیں جاتا، بظاہر ان پر بم نہیں پھینکے جا رہے، لیکن ان کی ہر حکمت عملی کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ آپ کا دشمن کی حرکت پر مطلع ہونا اور دشمن کے وار کا جواب وار سے پہلے اس کی تدبیر کو الٹ کر دے دینا، یہ ہے جنگ کے اندر اصل کامیابی۔ اگر بموں سے جنگ جیتی جاتی تو بم تو بہت سو کے پاس ہیں، اصل ہے اس کی حکمت کو ناکام کر دینا، اصل ہے اس کی چال کو تبدیل کر دینا۔ تو ان قریب یہ ساری فوجیں اور یہ سارے ممالک یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور پھر ان قریب وہ جنگ ہونے والی ہے جس کا ہم نے آپ کو حدیث شریف سے ذکر کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہند کا غزوہ ہے، جو اس میں شریک ہوگا اور لوٹے گا تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور پھر ان قریب جو فتح ہونے والی ہے اور فتح مبین ہونے والی ہے، اس فتح مبین سے پہلے حالات بڑے خراب ہوں گے۔ اور حالات کتنے خراب ہوں گے اور کہاں تک حالات خراب ہوں گے اور کہاں تک یہ جنگ پھیلے گی؟ نعمت اللہ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، آپ نے کہا چترال، ناگا پربت، باسین، ملک گلگت، یہ بہت پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن گلگت کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ملک گلگت۔ چترال، ناگا پربت، چین اور اس کے ساتھ گلگت کا علاقہ۔ فرماتے ہیں پس ملک ہائے تبت گیر نارے جنگ آنا۔ آپ کہتے ہیں تبت تک کا علاقہ یہ سب میدان جنگ بننے والا ہے، چترال میں، گلگت میں، سب جگہ یہ جنگ پھیلنے والی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ترکی، چین، ایران، یہ سب باہم یکجا ہوں گے اور یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے۔
اور پھر ان کو چیونٹیوں کی طرح مسلیں گے اور ان کو روندیں گے، لیکن پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ہندو یہ دریائے اٹک تک پہنچ جائیں گے۔ اگر کبھی آپ نے پاکستان کا سفر کیا ہو تو جس کو دریائے اٹک کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے بہاؤ کو دیکھیں، اگر کے پی کے جانا ہو تو اس دریائے اٹک کے اوپر پٹری ڈلی ہوئی ہے اور وہاں سے گزر کر ٹرین کا راستہ اس دریا کو پار کر کے وہ کے پی کے جاتا ہے، جس کا پرانا نام سرحد تھا۔ پشاور ٹرین پہنچتی ہے۔ وہ جو دریائے اٹک ہے، ہندو فوج یہاں تک پہنچے گی، اور اس دریائے اٹک کا جو پانی ہے، نعمت اللہ کہتے ہیں 3 مرتبہ یہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے بھر کے چلے گا۔ اتنے کافر یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ کہاں سے پہنچیں گے؟ یا تو یہ کے پی کے راستے پہنچیں گے، یا پھر یہ لاہور کے راستے آئیں گے۔ کہاں سے؟ یا تو لاہور کے راستے آئیں گے، یا پھر یہ کے پی کے راستے یہاں تک پہنچیں گے۔ اور دریائے اٹک کے اوپر اب جو جنگ ہوگی تو 3 مرتبہ وہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے بھر کے روانہ ہوگا۔ اتنے کافر مارے جائیں گے، اور جب یہ کافر یہاں پہ مار دیے جائیں گے اور یہاں پر تہتیغ ہو جائیں گے تو کہتے ہیں رود اٹک نسے بار از خون اہل کفار، فرماتے ہیں دریائے اٹک جو ہے کافروں کے خون سے 3 بار بھر کے چلے گا۔ اب فارسی کے اندر ٹے نہیں ہوتا، فارسی میں ٹے نہیں ہوتا، ساری بات انہوں نے فارسی میں لکھی ہیں، لیکن وہ شخص جو فارسی بولتا ہے اور اس کی زبان میں ٹے نہیں ہے، لیکن وہ ٹے کو یہاں پہ خاص طور پر لے کر آتا ہے کہ قیامت تک جو اردو بولنے والے ہیں ان کو پتا چلے کہ اولیاء اللہ پر اللہ کیا کیا ظاہر کر دیتا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا پنجاب، لاہور، کشمیر، فرماتے ہیں ان سب کی مدد ہوگی، اور دریائے گنگا، جمنا، بنجور، ان تمام شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، اور مشرقی پنجاب کے علاوہ یو پی کا پورا علاقہ بھی مسلمان فتح کر لیں گے اور ان کو اس کی خوشخبری مل جائے گی۔ اٹک سے مارتے مارتے پہنچیں گے اور وہ یو پی پہنچ جائیں گے، اور یہ وقت ہوگا کہ جب ہندو راجے مہاراجے اور یہ ہندوتوا پارٹی کے سرکردہ رہنما یہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے آقاؤں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن نہ اس وقت ان کے ساتھ بنگلہ دیش کھڑا ہوگا، نہ ان کے ساتھ برما کھڑا ہوگا، نہ مالدیپ کھڑا ہوگا، نہ بھوٹان کھڑا ہوگا، نہ سری لنکا کھڑا ہوگا، بلکہ سب طرف سے ان ہندوؤں پہ یہ الغار ہو رہی ہوگی، اور پھر اسلامی لشکر ہندوستان کے اندر داخل ہوگا، بمبئی کو فتح کرے گا، دلی کو فتح کرے گا، مہاراشٹر کو فتح کرے گا، اور آگے بڑھ کر یو پی کو فتح کرے گا۔ اور جب اسلامی پرچم لہرائیں گے تو ان ہندو راجاؤں کو اور ان ہندو پارٹی کے نیتاؤں کو یہ اپنی زنجیروں کے اندر جکڑیں گے، اور جب زنجیروں کے اندر جکڑیں گے اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوگی، پھر یہاں سے یہ سارے نکلیں گے، جس کے پیچھے کابل کا لشکر بھی ہوگا، جس کے پیچھے ایران کا لشکر بھی ہوگا، جس کے پیچھے ترکی کا لشکر بھی ہوگا، اور یہ سارے یہاں سے نکل کے شام پہنچیں گے، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی معیت میں دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ یہ ہونے والا ہے، کون انکار کرے گا اس کا؟ کون منع کر سکتا ہے؟ تو اسلام تو غیرت سکھاتا ہے، اور اسلام اور اہل اسلام اپنے دفاع کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو مایوسی کی باتیں کرتا ہے۔ اور اس تمام سینیریو میں نے آپ کو جو عرض کیا، ایک چیز آپ نے غور کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں ہندوستان کے اندر لڑائی ہونے والی ہے، اور جو اس میں شرکت کرے گا اور لوٹے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، وہ جہنم سے آزاد ہو کر لوٹے گا۔ امام نسائی نے پورا باب باندھا اپنی صحیح کے اندر، اپنی سنن کے اندر، غزوہ ہند کے نام سے۔ بحقی نے حدیث جمع کی غزوہ ہند کے نام سے، غزوہ ہند کے موضوع پر، کہ لوگوں عنقریب وہ غزوہ ہونے والا ہے، لیکن اس تمام سینیریو کے اندر کہیں ایٹم بم نہیں چل رہا، طاقت ہے چل نہیں رہا۔ اب آپ سوچیں گے کیوں نہیں چل رہا؟ آپ کو حیرانی ہوگی اگر آپ مہاکال دنیا کی چالوں کو پڑھیں تو ابھی اسی سال کمبھ کا میلہ ہوا نا، اور ہندو بڑے بڑے ناگرک بابا نکل کے آئے جو بڑی شیطانی قوتیں اور طاقتیں رکھنے کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بموں کے اوپر بھی پھونکے مارتے ہیں۔ کس پر؟ وہ بموں پہ بھی پھونکے مار رہے ہیں، لیکن ان کی ساری پھونکیں پھونک میں تبدیل ہو جائیں گی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پاکستان یہ اللہ کا راز ہے، اور اس کے پیچھے اللہ والوں کا ہاتھ ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اپنے وطن چھوڑ کر
وہ ہندوستان کے اندر آئے، غیر منقسم کے اندر۔ داتا صاحب علی حجویری لاہور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی وہ اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بہاءالحق وہ ملتان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت فرید وہ پاک پتن میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ اسلام کی دعوت دے کر لائے تھے، اور لوگوں کو تیار کرنے کے لیے یہ دو غزوے ہیں، یہ انتہا ہیں۔ پہلی انتہا کیا تھی؟ وہ غزوہ بدر تھی۔ پہلی ابتدا کیا تھی؟ وہ غزوہ بدر تھی، جس کے لیے بشارتیں آئیں۔ اور اب انتہا دیکھیے آخری، وہ کیا ہونے والی ہے؟ غزوہ ہند سے ہونے والی ہے۔ یہ جو غزوہ ہوگا پھر جا کے حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوگی لشکریوں کی، اور پھر یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی جس کے اندر سارے ملک کود پڑیں گے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا تو پھر دنیا میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو۔ صحابہ تمنا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب وہ جنگ ہو اور میرے پاس مال ہو، حتیٰ کہ جو مجھے وراثت سے ملا ہو، صحابہ کو بتایا کرتے تھے میں اپنا مال بھی لگا دوں گا، مال وراثت بھی لگا دوں گا، جس طرح ہوگا اس غزوہ ہند میں شریک ہوں گا، کیونکہ جو اس میں شریک ہوگا اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے، وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ ایک ابتدائی غزوہ تھا جو غزوہ بدر تھا، اور ایک انتہائی غزوہ ہے جو غزوہ ہند کہلائے گا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی بنیاد ہی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ابتدا ہی ہے، اور دنیا اپنے اختتام کی طرف، منطقی انجام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ آپ کی پاک فوج، آپ کی پاک فضائیہ، آپ کی پاک بحریہ جو ہمارے دفاع کے اندر اپنی جانوں کی بازی لگا رہے ہیں، خدا را انہیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے، اور ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور یہ کمال بات ہے، جب پاکستان پہ مشکل وقت پڑا ہے اللہ کی مدد بھی آئی ہے، اور اللہ نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی ہے۔ نیت صاف ہو منزل آسان ہے۔ 4 گنا بڑی فوج سے لڑتے ہیں، آج پورا کفر پیچھے کھڑا ہوا ہے، لیکن پاکستان آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہوا ہے۔ تم نے اپنے حملے کر لیے، لیکن ہمارے حملوں کا بھی انتظار کرو۔ یہ آپ ہیں روزانہ رات کو مزاح کر کے سوتے ہیں، آج رات حملہ ہوگا یا نہیں؟ ملیر میں آ گیا، اورنگی میں آئے گا کہ نہیں؟ لیکن ہندوؤں سے پوچھو کہ ان کی راتیں، وہ جو صبح پیشاب پیتے ہیں گائے کا، رات میں ان کے پیشاب شلواروں میں نکل رہے ہوتے ہیں۔ آج رات ایسا نہ ہو پاکستان حملہ کر دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ان بغیرتوں کو کیا پتا طاقت کیا ہے، انہیں کیا پتا جوش ایمانی کیا ہے، انہیں کیا پتا قوت ایمانی کیا ہے۔ ارے وہ سلطان محمود غزنوی جو آخری مرتبہ ہندوستان پر نعرہ تکبیر کی یلغار کے ساتھ اپنی فوج لے کر ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے آئے، اور آپ نے ہندو راجاؤں کو للکارا، مورخین نے لکھا غزنوی محمود غزنوی کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے سموں سے نکلنے والی آوازوں کے روب کی وجہ سے ہندو عورتوں کے حمل ضائع ہو گئے، ہندو اپنی بستیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ مجاہدین اسلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو جب آپ کا JF-16 تھنڈر اڑتا ہے تو اس کی گونج ہمیں پتہ نہیں چلتی، لیکن ان ہندوؤں سے پوچھو ان کے سینوں کے اوپر کس طرح یہ گونج مونگ ڈلتی ہے، اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور اکھنڈ بھارت کا ان کا خواب وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ یہ وطن کی محبت یہ بڑی کمال چیز ہے۔ پاکستان کے اندر بھوک پیاس سب کمیاں ہوں، لیکن یہاں پر ایمان کی غیرت والے لوگ رہا کرتے ہیں۔ یہ بھوک میں زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن یہ خدا کے بھی وفادار ہیں، یہ رسول اللہ کے بھی وفادار ہیں، یہ قرآن کے بھی وفادار ہیں، اور یہ جذبہ جہاد سے بھی سرشار ہیں۔ اور بس آخری بات میں کرتا ہوں، یہ جذبہ جہاد وہ ہے کہ اس سے نفرت وہی کرتا ہے جو منافق ہے۔ جہاد سے نفرت کون کرتا ہے؟ جو منافق ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کی تمنا ہی یہ ہے کہ موت آئے تو شہادت کی آئے، موت آئے تو شہادت کی آئے۔ مومن تمنا ہی جہاد کی کرتا ہے، کیوں نہ کرے؟ بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کر رہے ہیں، اے مالک میری خواہش یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو حالت شہادت میں جاؤں، اللہ کی راہ میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور حضور فرماتے میری خواہش یہ ہے میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ یہ امت کو ترغیب دلانے کے لیے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو تم بھی یہ تمنا کرو کہ تمہیں موت آئے تو شہادت کی آئے۔
اور جہاد سے کبھی پیچھے نہ بھاگو. تمہیں پہلا انعام یہ ملے گا کہ اگر تم خدا کی راہ میں شہید ہوگے، روح جسم سے بعد میں نکلے گی، اللہ کا دیدار پہلے ہو جائے گا. شہید کی جو موت ہے وہ قوموں کو عزت دلاتی ہے، اور شہید کی جو موت ہے وہ اس کی قبر کو عزت والا بنا دیتی ہے. ایک طرف کروڑ پتی کی قبر ہو، دوسری طرف شہید کی قبر ہو، شہید کے چہرے کا نور تو کچھ اور ہوگا، اس کی قبر پہ جاؤ تو قبر پہ کھڑے ہونے سے بھی سکون ملتا ہے. یہ اس شہید کی برکت ہے. اللہ ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، جذبہ شہادت عطا فرمائے، اور اللہ پاکستان کے خلاف بننے والے جتنے بھی میلے منصوبے اور اس کے دشمن ہیں، اللہ سب کو غارت میں ملائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.